حضرات گرامی، حضور کی یہ سفر معراج یا سیر معراج کی رات ہے، یہ وہ عظیم رات ہے۔ اس ماہ مبارک کو، رجب المرجب شریف کو، سب سے بڑی نسبت یہ حاصل ہے کہ اس مہینے کی 27ویں کی رات کو یہی شب تھی، یہی رات تھی جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے لا مکان تک کا سفر فرمایا، مکان سے لا مکان تک کا سفر فرمایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ آقا کریم وہ ذات پاک ہیں جو مکان کے بھی مکی ہیں، لا مکان کے بھی مکی ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے حضور کو اس عظیم رات کے اندر اتنا طویل سفر، اتنا طویل سیر کرا کر بتا دیا، کائنات والو مصطفیٰ وہ بے مثال ہستی ہیں، نہ ان کی ذات نہ ان کی بات کی کوئی مثال ہے، نہ ان کے سفر معراج کی کوئی مثال ہے۔ مصطفیٰ اپنی ذات میں بھی بے مثال، اپنی بات میں بھی بے مثال، اپنے سفر میں بھی بے مثال۔ اس لیے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے محمد کی، اِذَا هَوَىٰ جس کا سفر معراج پر جانا بھی بے مثال ہے، واپس آنا بھی بے مثال ہے۔ رب فرماتا ہے مصطفیٰ تیرے جانے کی بھی قسم، مصطفیٰ تیرے آنے کی بھی قسم۔ ارے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ گئے، رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگو کل شئن یرجع الی اصلہ، وہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ لوگو تم نبی پاک کے جانے پہ حیران ہو، میں تو مصطفیٰ کے واپس۔ لوگ کہتے ہیں حضور گئے کیسے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں میں اس بات پہ حیران ہوں حضور واپس کیسے آئے؟ کیونکہ حضور کا اصل مقام تو وہ ہے نا، حضور نے اس لا مکان کو چھوڑا، مکان کے مکی بنے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کی کرم نوازی ہے، آپ تھے تو عرش کے رہنے والے پر آپ نے فرشیوں کو اہمیت عطا فرمائی، آپ نے فرشیوں کو پسند فرمایا، آپ نے ہمارے اندر رہنا پسند کیا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی جیسا عاشق رسول کہتا ہے زمین از حب او ساکن است، فلک در عشق او شیدا۔ ارے کائنات والو مصطفیٰ جب لا مکان پہ تھے تو لا مکان خوش تھا، جب حضور لا مکان کو چھوڑ کر مکان پہ آئے زمین از حب او ساکن است، اب زمین کو یار مل گیا، محبوب مل گیا، زمین سکون میں ہے، آرام میں ہے، فلک در عشق او شہدا، لیکن آسمان مارا مارا پھر رہا ہے نقش پاکی تلاش میں، کہیں تو جلوہ یار نظر آ جائے۔ نعرہ تکبیر، ای کو کم کریں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق فرید درانی۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے حضور کے اس سفر معراج کو خود بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں ابن بطوطہ جو ہے نا یہ دنیا کا بہت بڑا سیاح گزرا، ابن بطوطہ جس نے پوری دنیا کی سیر فرمائی، پوری دنیا کی، لیکن ابن بطوطہ کے اس پوری دنیا کا سفر کیا ہم جو جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ اس نے خود اپنا سفر نامہ لکھا، اس نے بیان کیا میں نے پوری دنیا کی، بیٹا سیٹ پہ ہو جائے، سامنے مقل نہ ہوں، سیٹ پہ بیٹھیں آپ، پوری دنیا کی اس نے سیر کی اور اپنا سفر نامہ خود بیان کیا، خود لکھا۔ حضرت شیخ سعدی نے آدھی دنیا کی سیر کی، سفر نامہ خود بیان فرمایا۔
لیکن حضور کی سفر معراج یا سیر معراج کے کیا کہنے. حضور کے سفر معراج یا سیر معراج کو نہ ابو بکر نے بیان کیا، نہ عمر نے بیان کیا، نہ عثمان نے بیان کیا، نہ مولا علی نے بیان کیا، نہ خود حضور نے بیان کیا، نہ جبرائیل نے بیان کیا. ارے رب کائنات نے بیان کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص سے پاک، ہر کجی سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک. فرما سبحان الذی اسرا بعبدہ. ارے وہ ذات جو ہر عیب سے منزہ ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، اس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. بولو محبت کے ساتھ، مسجد اقصی تک. اگر کم کر دے تاکہ ان کو بات سمجھ آئے، شاید ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، بیس بنا دیں بے شک لیکن ایکو کم رکھیں. مسجد اقصی تک. یہاں سے کچھ لوگوں کو شبہ پڑا، دیکھو جی حضور کو سیر ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بس آگے معراج نہیں ہوئی. حضور حالانکہ ساتوں آسمانوں کی سیر حضور نے فرمائی، سدرہ کی سیر فرمائی، لوح کی سیر فرمائی، قلم کی سیر فرمائی، لیکن کچھ عقل کے بندے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں بس مسجد اقصی تک حضور کو معراج ہوئی ہے. لیکن ہمارا ان سے سوال ہے یار اگر مسجد اقصی تک حضور کو معراج ہوئی، ذرا ایمان سے بتانا مسجد اقصی جو ہے یہ کئی نبیوں کا قبلہ رہا. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصی کے متولی رہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام مسجد اقصی کے امام رہے، حضرت موسیٰ مسجد اقصی کے امام رہے، حضرت عیسیٰ مسجد اقصی کے امام رہے، حضرت سلیمان مسجد اقصی کے امام رہے، حضرت داؤد مسجد اقصی کے امام رہے. یہ یہود کا بھی قبلہ رہا، یہ نصارہ کا بھی قبلہ رہا. کو معراج ہوئی ہے تو پھر حضور کی خصوصیت کیا ہے؟ یہاں تو باقی نبی بھی آئے، انہوں نے نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھائیں. اگر مسجد اقصی تک معراج تھی تو حضور کی خصوصیت تو نہ رہی. اوے ناداں، حضور مسجد اقصی تک نہیں گئے، نہ مسجد اقصی کو دیکھنے گئے، نہ آسمانوں کو دیکھنے گئے، نہ جنت کو دیکھنے گئے، نہ حضور عرش کو دیکھنے گئے، نہ سرکار جبرائیل کو دیکھنے گئے. حضور تو خدا کو دیکھنے گئے تھے. رب نے خود فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. مصطفیٰ نے دیکھا ہے تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی. حضور مسجد اقصی کو دیکھنے گئے، یہی حضور کی معراج ہے. ارے نہیں، حضور جبرائیل کو دیکھنے گئے. اچھا بڑی قابل توجہ بات، کچھ لوگ کہتے ہیں معراج کی رات حضور جبرائیل کو دیکھنے گئے تھے. میں نے کہا اگر جبرائیل کو دیکھنے گئے تھے اٹھاؤ نا بزرگوں کو. علامہ کستلانی نے لکھا، اسقلانی نے، زرقانی نے، دیگر سیرت نگاروں نے لکھا. وہ فرماتے ہیں حضور کی وہ عظیم بارگاہ ہے، جبرائیل 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آیا. جبرائیل کئی بار حضور کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہے. پھر بڑی قابل توجہ بات، ایک دن حضور نے فرمایا جبرائیل بڑے حسین دیکھے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں رسولوں کا زیارتی ہے، صحابی ہے، ذرا بتا ہم جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ جبرائیل کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم آرا احدن مثلہو. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی یا رسول اللہ ساری مشرقیں دیکھی، ساری مغربیں دیکھی، تحت سرات عرش اولا ساری کائنات کو دیکھا، آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، حور و قصور کو دیکھا، غلمان و رضوان کو دیکھا، پر قسم ہے رب کعبہ کی پوری کائنات الٹ پلٹ کر کے دیکھی ہے، مجھ سمیت آپ جیسا تو کہیں نظر ہی نہیں آیا. مجھ سمیت آپ جیسا تو کہیں نظر ہی نہیں آیا. میں نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل. کچھ نادان لوگ کہتے ہیں جبرائیل کو دیکھنے گئے تھے. میں نے کہا جبرائیل تو کہتا ہے مجھ سمیت آپ جیسا تو کہیں ہے ہی نہیں.
اچھا ایمان سے بتانا، بندہ جب جاتا ہے نا کہیں بھی تو اپنے سے زیادہ مقام والے کے پاس جاتا ہے نا، اس کی زیارت کرنے، اس کا دیدار کرنے، حسین بھی زیادہ ہو، مقام بھی زیادہ رکھتا ہو، شان بھی زیادہ رکھتا ہو، پھر اس کو دیکھنے کے لیے جائے۔ اگر حضور جبرائیل کو دیکھنے گئے تھے، کیا جبرائیل کا مقام، جبرائیل کی شان حضور سے زیادہ ہے؟ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے نا، وہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے جبرائیل کو فرمایا نا، جبرائیل جی مولا، فرما میرے محبوب کو کس طرح جگائے گا؟ عرض کرتا ہے مولا جیسے تو فرمائے۔ مولا کہے تو کنڈی کھٹکھٹا دوں، کہے تو باہر سے آواز لگا دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل اگر باہر سے آواز لگانی ہے، اگر باہر سے کنڈی کھٹکھٹانی ہے، تو اگر اتنا بھی اجازت ہوتی تو میں محبوب کے غلاموں کے لیے یہ قوانین کیوں بناتا؟ اٹھاؤ قرآن سورہ حجرات، اللہ رب العزت فرماتا ہے نبی پاک کے صحابہ کو، اے میرے نبی پاک کے غلاموں، جب تم آؤ نا میرا نبی حجرے کے اندر ہو، باہر سے کھڑے ہو کر آواز نہیں لگانی۔ یہ رب ادب بتا رہا ہے حضور کی بارگاہ کا، بڑی قابل توجہ بات، باہر سے آواز نہیں لگانی حضور کو، نہ کنڈی کھٹکھٹانی ہے۔ مولا کیا کرنا ہے؟ سورۃ الحجرات میں اللہ خود ادب سکھا رہا ہے، حضور کی تعظیم بتا رہا ہے، نہ آواز لگانی ہے نہ کنڈی کھٹکھٹانی ہے۔ مولا کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے بیٹھ جاؤ، میرا محبوب اپنی مرضی سے باہر تشریف لائے، پھر اپنا مقصد عرض کرو۔ ہے توجہ تو علی؟ پھر اپنا مقصد عرض کرو۔ یہ رب بتا رہا ہے۔ میں نے کہا یار مولوی صاحب تو کہتا ہے حضور میرے جیسے ہیں، اور میں کو کچھ عقل دی بات تک کرنا، کچھ عقل دی گل تک کرنا یار۔ میں نے کہا ہر دنیا کا اصول ہے، بادشاہ ہو اس کا ادب کون بتاتا ہے؟ چوکیدار بتاتا ہے، بادشاہ کا دربان بتاتا ہے۔ استاد کا ادب کون بتاتا ہے؟ شاگرد بتاتا ہے۔ پیر کا ادب کون بتاتا ہے؟ مرید بتاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ معاملہ برعکس ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، بتایا ابو بکر نے نہیں، عمر نے نہیں، عثمان نے نہیں، علی نے نہیں، رب نے فرمایا میرے محبوب دے یارو تسی مصطفیٰ دا ادب نہ دسنا، مصطفیٰ دی بارگاہ ایسی نازک بارگاہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ دی ہے پر ادب میں دسا گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی۔ ہے تمہاری توجہ؟ چپ کر کے بھی سنانا اچھی گل ہے، لیکن گل ہے ایک بار بولو نا ذرا بلند آواز لا۔ حضور کی شان مقام دیکھ کر اللہ رب العزت نے بھی فرمایا سبحان۔ اچھا دیکھو نا، اگر کسی کا بیٹا دولہا بنے، باپ آتا ہے تو وہ دیکھ کر کہتا ہے دولہا بنا ہوا ہے نا بیٹا، کہتا ہے سبحان اللہ۔ چچا آتا ہے کہتا ہے ماشاء اللہ، ماں آتی ہے کہتی ہے سبحان اللہ۔ ارے آج حضور مکان سے لا مکان کے سفر پر جا رہے تھے، اتنا طویل سیر کرنا تھی، ساتوں آسمانوں سے بھی آگے، سدرہ سے بھی آگے، لو سے بھی آگے، قلم سے بھی آگے۔ بتقاضے بشریت خیال تو آیا ہوگا مولا کاش آج میرا دادا عبد المطلب ہوتا، میری ڈھارس بننے والا، میری مدد کرنے والا۔ کفار کو جرت بھی نہ ہوتی تھی جب تک ابو طالب زندہ تھا کہ نبی کا بال بیکا کر سکے۔ ابو طالب آج زندہ ہوتا، درد کی معاون و مددگار حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آج حیات ہوتی، آج میرا مقام دیکھتی، میرا بابا عبداللہ زندہ ہوتا، میری والدہ سیدہ آمینہ زندہ ہوتی۔ بتقاضے بشریت خیال تو آیا ہوگا نا یار بندہ بن جائے، اگر وقت کا وزیر اعظم، وقت کا صدر بن جائے، کسی بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہو جائے، والدین زندہ نہ ہوں، دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بتائیں نا، دل میں خیال آتا ہے نا؟ حضور کو خیال تو آیا ہوگا آج میرے والدین ہوتے تو کہتے ماشاءاللہ آج مصطفیٰ لامکان کا سفر کر رہا ہے، لامکان کا مکی بن رہا ہے۔ رب نے فرمایا محبوب
دل پر ملال نہ لا، پریشان نہ ہو. آج تیرا والد حیات نہیں، آج تیرا دادا زندہ نہیں، آج تیری والدہ زندہ نہیں، جو ماشاء اللہ کہتے، جو سبحان اللہ کہتے، جو الحمدللہ کہتے، آج تیرے مقام کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، شانوں کو، بلندیوں کو، برتریوں کو دیکھ کر اگر کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں تو تیرا رب کہتا ہے سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، معراج النبی، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. حضور کی عظمت کو دیکھ کر رب بھی فرمائے سبحان اللذی، لیکن تساں فرماؤ چپ، تا تمہاری چپ تو بھی صدقے بنو. بولو نا ایک مرتبہ ذرا ہاتھ چھوڑتے بولو نا حضور دی شان واسطے. حلالی پتر اوہ جڑا حضور دی شان تے ٹھرے. حلالی پتر ہمیشہ پیو دی تعریف سنتے ٹھر دے، تے حلالی امتی اوہ جڑا حضور دی شان سنتے ٹھرے تے خوش تھی وے تے جھومے. میں کہ یار وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اس ساری کائنات آدھی مولا تو راضی ہو بن. غوث کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، کتب کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، ابدال کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، ہر نبی کی صدا مولا تو راضی ہو جا، ہر ولی کی صدا مولا تو راضی ہو جا، ہر غوث کی صدا مولا تو راضی ہو جا. آدم کہے تو راضی ہو جا، نوح کہے تو راضی ہو جا، ابراہیم کہے تو راضی ہو جا، پر رب ہو کر فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اے میرے مصطفیٰ، ساری کائنات کہتی ہے مولا تو راضی ہو جا، پر میں خدا کہتا ہوں اے میرے مصطفیٰ تو راضی ہو جا. تو راضی ہو جا. یہ تو قرآن ہے نا. لوگ کہتے ہیں جو سنی قرآن نہیں پڑھ دے، یہ بس آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں لگا کر وقت پاس کرتے ہیں. اور میں نے کہا یہ قرآن ہے اور کیا ہے. اس لیے فرمایا نا میرے امام احمد رضا خان نے، او امام احمد رضا جنہاں دا دعویٰ ہا میرے دل دے دو ٹکڑے کرو، ایک ٹکڑے تے لکھا ہو سی لا الہ الا اللہ، تے دوسرے ٹکڑے تے لکھا ہو سی محمد الرسول اللہ. او امام احمد رضا فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. میں نے کہا یار یہ حضور مکان سے لا مکان تک تشریف لے گئے، اچھا یہ سفر تھا یا سیر تھی؟ بتاؤ ذرا، ہم میں سے کسی کو ہے پتا یہ سفر تھا یا سیر تھی؟ کچھ کہتے ہیں سفر معراج، لیکن سفر میں صعوبتیں ہوتی ہیں، سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں. سفر میں بھوک ہے، پیاس ہے، ہاں جی بے آرامی ہے، بے چینی ہے، تکلیف ہے، تھکاوٹ ہے سفر کے اندر. تو حضور کا یہ سفر نہیں تھا. رب کا قرآن کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی. قرآن کہہ رہا ہے یہ سیر تھی. اچھا سیر اتنا بڑی ہوتی ہے. ہم جب صبح سیر کے لیے نکلتے ہیں گھر سے تو اپنے کھیت تک جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم جائیں گے روڈ تک، ہاں جی اپنے کھیت تک جائیں گے، اپنے باغ تک جائیں گے، سیر کرتے کرتے ہم نہر تک جائیں گے، ہاں جی ندی نالے تک جائیں گے. 1 میل 2 میل تک سیر کریں گے نا، زیادہ سیر تو نہیں ہوتی. ہماری سیر ہے چھوٹی، لیکن جب سفر کرتے ہیں تو لاہور کا، سفر کرتے ہیں تو کراچی کا، سفر کرتے ہیں تو اسلام آباد کا لندن کا، ہمارا سفر ہے بڑا، سیر ہے چھوٹی. میں نے کہا یہ معاملہ برعکس ہے، میرے مصطفیٰ کی سیر بڑی ہے. کتنا بڑی سیر ہے؟ جہاں سینکڑا میل ختم، لاکھ میل ختم، کروڑ میل ختم، ارم میل ختم، کھرم میل ختم، جہاں میلوں میں بات آئی نہیں سکتی، نہ ارم میں آ سکتی ہے نہ کھرم میں آ سکتی ہے. مصطفیٰ مکان سے لا مکان کی سیر پر گئے. اور میں نے کہا ذرا عقل کر، عقل دے پیمانے تے حضور دی شان کو ناپنا تولنا. مولوی ذرا حیا کر، ذرا شرم کر. جڑے مصطفیٰ دی سیر اتنا لمبی ہے، اُنہا سفر کتنا لمبا ہو سی. نوے سمجھی گار بولو ذرا اولا.
ہضم کر گئے ہو ہضم میں کہ جن دی سیر اتنا لمبی ہے اندھا سفر کتنا لمبا ہو سی این واسطے فرمایا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی اور میں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ این واسطے خواجہ صاحب نے فرمایا نا ملا جو رہے نا اے حضور دے مقام کو اپنے عقل تے تلیں دے عقل دے پیمانے تے نپیں دے فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانے یار دے ونج کنڈ دے بھرنے تھے دنی فرما عاشق کیا ہے اتھا نہ کیل ہے نہ کال ہے حق ہے حقیقی حال ہے حق دا کمال جمال ہے حق حق علایا کیا کرا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا آفا کہا گردی دام مہرے بتاں ورزی دام بسیار خوبان دی دام لیکن تو چیزیں دی کری ہی واسطے فرمایا نا حضرت مہر علی شاہ نے کیا فرمایا او کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی ہاں فرمایا خواجہ صاحب نے الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے ہر وقت یار تے دید وے یخادعون اللہ قبلہ سلطانی صاحب اللہ رب العزت دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کوئی دھوکہ دے سکدے نہ او دھوکہ کہیں کنو کھا سکدے او دھوکہ دیون تو پاک تے دھوکہ کھاون تو بھی پاک ہے اللہ رب العزت نہ او دھوکہ کہیں کو دیں دے تے نہ دھوکہ کہیں کنو کھم دے تو ساتھ ساتھ دھوکہ کھا بھی سکدوں دھوکہ دے بھی سکدوں لیکن بڑی قابل توجہ گل یار پہلا پارا سورہ بقرہ اللہ رب العزت فرمائے دے یخادعون اللہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اچھا بڑی توجہ نال سنا دھوکہ تا دیندن رسول اللہ کو او منافقین مشرکین کافر دھوکہ تا دیندن نبی صحیح کو دھوکہ تا دیندن حضور کو تے اللہ فرمائے یخادعون اللہ تے اینچ آکھے ہاں یخادعون رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ نے یوں نہیں فرمایا یخادعون رسول اللہ قبلہ کاری صاحب یخادعون اللہ ہے یا یخادعون رسول اللہ ہے یخادعون اللہ یعنی اللہ دا ذکر ہے حالانکہ اللہ دھوکہ دیون تو پاک دھوکہ کھاون تو پاک اللہ فرمائے او یخادعون اللہ رسول اللہ کو نہیں اے اللہ کو دھوکہ دیون اللہ کو ایک ہے ایک دی دم دم سکھ ہے جرا ایک کو نو کر جانے او کافر تے مشرک ہے آہدیو ہے احمدیو ہے میم دیولے دلڑی موہے دہان کری فرید حران عشق اسادہ دین ایمان یخادعون اللہ یہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذرا زور سے نعرہ لگائیں پیچھے والے آدمی تمام مل کر نعرہ لگائیں نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن معراج النبی عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ حضور گئے طائف کی وادی میں کافروں نے پتھر مارے میرے آقا کا جسم لہولہان ہو گیا حضور واپس آئے صحن کعبہ میں کھڑے ہوئے حضور نے صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں لگتا ہے آج مصطفیٰ اکیلا ہو گیا ہے لگتا ہے آج میرا کوئی یار نہیں رہا کوئی ساتھی نہیں رہا میرا دادا عبد المطلب چلا گیا میرا ہر طرف سے مددگار معاون ابو طالب چلا گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا میں نہیں رہی میرے والدین دنیا میں نہیں رہے آج مجھے پتھر مارے گئے میرا جسم لہولہان ہو گیا لگتا ہے میں اکیلا ہو گیا میں تنہا ہو گیا میرا کوئی یار ہوتا کوئی دوست ہوتا کوئی ساتھی ہوتا کوئی مددگار ہوتا کوئی معاون ہوتا جو میری کمر کو مضبوط کرتا میری ڈھارس بندھاتا میرے ساتھ تعاون کرتا میرے ساتھ مدد کرتا حضور کی آنکھوں
آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے. میرے آقا ام ہانی کے گھر میں آئے. آپ دیدہ ہیں, غمگین ہیں, غمزدہ ہیں. ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہوئے. رب نے فرمایا جبرائیل نے عرض کی جی مولا. فرما جبرائیل جا, آج میرا محبوب بھی سو گیا. غمگین ہو کر, غمزدہ ہو کر میرے محبوب کے یار بھی سو گئے. ہاں کسی نے کیا خوب کہا نا, او جبرائیلہ جا یار لیا دید کرن نو جی کر دے. ہاں یار محبوب دے سارے سو گئے نے, یار محبوب دے سارے سو گئے نے, جا یار لیا دید کرن نو جی کر دے. جبرائیل جا میرے محبوب کو جا کر کہے ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, اگر آپ کا دنیا میں کوئی ایسا نہیں رہا جو آپ کی ڈھارس بندھائے, آپ کی مجد کرے, آپ کا ساتھی بنے, آپ کا دست و بازو بنے, یہ دنیا والے تیری قدر نہیں جانتے, یہ تیرا مقام نہیں جانتے, یہ تیری شان نہیں جانتے, یہ تیری عظمت نہیں جانتے. اے مصطفیٰ مکان کو چھوڑ دے, لا مکان پہ آ جا, فرش کو چھوڑ دے, عرش پہ آ جا. جا جبرائیل میرے محبوب کو لے آ. جبرائیل جا میرے محبوب کو بتا, اگر فرش والے قدر نہیں کرتے عرش پہ آ جا, اگر مکان والے قدر نہیں کرتے لا مکان پہ آ جا. پھر دیکھ جنت میں حوریں تیرا استقبال کریں گی, آسمانوں پہ نبی تیرا استقبال کریں گے, اور لا مکان پہ خود خدا تیرا انتظار کر رہا ہے. لا مکان پہ خدا خود تیرا انتظار کر رہا ہے. محبوب چھوڑ دے مکان کو, آج عرش پہ. یہ حضور کو تسلی دینے کے لیے رب نے معراج کرائی. حضور کا دل جو غمگین ہو گیا تھا, ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی مفسرین کرام نے کہ کوئی یہودی اعتراض کر سکتا تھا, کہتا دیکھو جی ہمارے نبی حضرت سلیمان کے جو امتی ہے نا آصف بن برقیہ, وہ ایک مختصر سے وقت میں سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے گئے, پھر واپس آئے. وہ جو ملک بلقیس کا تخت لانا تھا حضرت سلیمان نے منگوایا نا آصف بن برقیہ کے ذریعے, حالانکہ جن بھی کھڑا ہو گیا تھا جس کا نام افریت تھا. آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ وہ کہتا ہے سونا تو آڈی محفل ختم نہ تھی سی, تخت پہلے آوے سی. محفل آپ دی 2 ٹائم لگ دی ہے, صبح دے ٹائم تے ولا سے پہر یعنی ظہر دے ٹائم. آپ نے فرمایا تو بھی دیر لینا پئی, کوئی بھی کھڑا تھی وے. آپ اصل جن دی نہیں فرمائیں جن دی طاقت تا ہر کوئی منے دے. ہاں لوگ جن دی طاقت دا انکار نہیں کریں دے, پر انسان دی طاقت دا ذکر کیتا ونجے تولا آئیں بائیں شائیں کریں دن. ولی دا مقام نہیں منے دے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. ہاں او مہک جاتے بیان کیتے نا کہ قبلہ خواجہ خواجگان ولی الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا جاؤ یہ انا ساگر تالاب سے پانی نہیں بھرنے دے رہے, یہ لوٹا لے جاؤ, جہاں بھی جگہ ملے لوٹے کا منہ تالاب کی طرف کر دینا, بس منہ ادھر کرنا تیرا کام ہے, کام بنانا خدا کا کام ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی گئے, تالاب کی طرف لوٹے کا منہ کیا, سارا تالاب لوٹے میں بند ہو گیا. لوٹا اٹھایا کاندھے پہ رکھا, یہ جا رہا ہے. حضرت خواجہ خواجگان کے مرید کو انہوں نے پکڑ لیا. ہندووں نے کہا او خواجہ صاحب کے مرید یہ کیا کر دیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا, جو کچھ کیا ہے میرے سائیں نے کیا ہے, ہاں میرے آقا نے کیا ہے. سارے آئے آپ کے قدموں میں گرے. آپ نے فرمایا جا اس لوٹے کو الٹا کر دے. لوٹے کو الٹا کیا, وہ انا ساگر تالاب پھر بہنے لگ گیا. میں نے یہ واقعہ بیان کیا. ایک مولوی ناک بھوں چڑھاتے ہوئے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا درانی صاحب آپ نے کیسی بات کر دی کہ اتنا بڑا تالاب لوٹے میں آ سکتا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا توجہ کر, تیرا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جمال الاولیاء میں لکھتا ہے ایک مجذوب تھا, دریا کا سفر کر رہا تھا. کشتی والوں سے کہا او مجھے اٹھا کر لے چلو لیکن کرایہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کرایہ نہیں ہے تو پیچھے ہٹ, کرایہ ہے تو پھر بیٹھ جا. اس نے کہا کرایہ تو نہیں, لیکن انہوں نے نہ اٹھایا. آپ نے کشکول نکالا, یہ تھانوی صاحب نے لکھا جمال الاولیاء میں, اس دریا کے منہ پہ رکھا نا, سارا دریا اس کشکول میں بند. کشکول کو ڈالا گودڑی میں, یہ درویش جانے لگا. انہوں نے
قدموں میں گر کر کہنے لگے حضرت معاف کرنا ہم نے غلطی کی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اب لے چلو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مفت میں لے جائیں گے، آپ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اب ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا ذرا توجہ کر، اگر تھانوی صاحب کا مجذوب پورے دریا کو لوٹے میں بند کر سکتا ہے تو معین الدین اجمیری کا غلام نہیں بند کر سکتا۔ اور میں نے کہا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہ کیتا کر، مننیتا والا ساری گال من۔ اچھا تھانوی صاحب نے گال بھی لکھی حضرت، بڑی قابل توجہ گال۔ تھانوی صاحب کی بلا نے لکھا، تھانوی صاحب نے لکھا کہ ایک بزرگ سی، بزرگ جنگل میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ جنگل میں، اکیلے تنہا۔ کوئی اگر آتا نا مہمان، ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا، ڈنڈا، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، حوالہ میں دوں گا، جمال الاولیاء کتاب کا نام، ترجمہ کرنے والے ترجمہ کیتے نے منے دے ہن تا ترجمہ کیتے نے ایویں تا ترجمہ کہنے کیتا۔ تھانوی صاحب نے لکھے کہ انہاں دے کول ایک ڈنڈا ہا، اور مہمان آویا نا فرمینا اوے ڈنڈا بن جا بندہ، او ڈنڈا بڑھ میں دا بندہ۔ ان کو فرمینا جا مرچ لے آ، مسالہ لے آ، چاول لے آ، دال لے آ، یہ سامان لے آ۔ وہ بازار میں چلا جاتے، تیار کرتے، مہمان کو کھلاتے، پھر فرماتے او بندہ بن جا ڈنڈا۔ وہ بندہ پھر ڈنڈا بن جاتا، کبھی ڈنڈے سے بندہ، کبھی بندے سے ڈنڈا۔ میں نے کہا مولوی صاحب اتنا وڈی تبدیلی تک کوئی نہیں کر سکتا سوا خدا دے، پر تھانوی صاحب دا ولی اتنا تبدیلی کر سکتے تو ولی نبی کو کوئی اختیار نہیں۔ میں کہ نبی پاک چھڑی کو ہاتھ لامن، اگر حضور ہوں کو بڑا دے ون چراغ تے کو بڑی تکلیف ہوں دیئے کہ حضور جی ایک چھڑی کو چراغ دی طرح کی میں روشن کر سکتے ہیں۔ کیا حضور نور حسیت، حضور تا نور علم، نور ہدایت، حضور ایمیں نور کہنی جی میں چاندر دا نور ہے، جی میں سورج دا نور ہے۔ حضور کو نور اساں بھی منے دوں لیکن نور ہدایت منے دوں، این تا کینسے منے دے جی میں چاندر دا نور تے سورج دا نور۔ میں کہ مولوی صاحب اگر اون کہنی بخاری دی حدیث کدے ویسے سرکار چھڑی ہاتھ جپامن او ایمیں بل دیئے جی میں لالٹین بل دیئے۔ ہاں سرکار اما عائشہ دے حجرے وچ آمن تے حجرہ مبارک چہرے دی روشنی نال منور تے تابہ تھی وجہ۔ حضرات گرامی بڑی قابل توجہ بات، حضرت سلیمان کا امتی آصف بن برخیہ، آپ ولی کا مقام دکھانا چاہتے تھے نا، فرما کتنی دیر لگائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور اجازت تو دیں قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اچھا حضرت قبل ہے یا بعد ہے؟ قرآن پاک قبل ہے نا، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے تو آجاں پلکاں جوڑا جھپک دیا نا، اے ایک سیکنڈ دے اندر کئی دفعہ جھپک ویندیاں، اے اجاں جھپک سن کہنا ہی کروں پہلے۔ اگر قرآن دا ایو ترجمہ نہ ہوئے میں ڈانڈ بھرے ساں، میں جرمانہ بھرے ساں۔ ارتد یرتد ارتداد فہو مرتدن و ارتد یرتد ارتداد فذاک مرتدن۔ او ارتداد دمانا الٹ پلٹ تھیونا، اے جڑا تینا پل کا جھپک دیا نا اے ایمیں کریں یہ کو آدن عربی اچھ ارتداد۔ تے حضرت سلیمان دا امت یاد ہے ارتداد تو پہلے اتلی پلک اتے ہو سے، تلوی پلک تلے ہو سے، اجن پلک تو آنی مل سے بعد جو تخت پہلے آوے سے، تخت پہلے آوے سے۔ اس سلیمان دے امتی دی طاقت ہے۔ سفر کتنا ہا؟ ایک مہینہ ونجان دا تے ایک مہینہ آمن دا۔ حضرت سلیمان نے اجازت دیتی ہے فلما رآہ مستقرن اندہو، تخت سامنے جلوہ گر رہا۔ ہاں اگر حضور کو معراج نہ تھی دی ول سلیمان دی امت اعتراض کرے ہا کہ تہاڑے نبی کو اتنا پاور ہے، تہاڑے کہیں ولی کو اتنا پاور ہے، اسا موجزہ معراج دی روشنی یہودیوں کو جواب دے سکدو۔ او سلیمان دے امتیو، او داود دے امتیو، او زبور دے منن والے، او یہودیو آؤ اسا تو کو دسو او سلیمان دا امتی ہا جرا سفر کیتا ہا سینکڑا میلاں دا، پر اسارے نبی جرا سفر کیتے نہ سینکڑا میل چمدے، نہ ہزارہ میل چمدے، نہ
لکھیں عمدے نہ اربیں نہ کروڑیں نہ کھربیں سرکار نے کتنا سفر فرمایا مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی پہنچے مسجد اقصی سے چلے پھر پہلا آسمان پہلے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا چوتھے سے پانچواں پانچویں سے چھٹے آسمان پہ پہنچے چھٹے سے ساتویں آسمان سے ساتویں سے پھر سدرہ سدرہ سے لوح لوح سے قلم قلم سے عرش اعظم تک حضور لا مکان تک کے سفر پر گئے مقام دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا اتنا طویل سفر فرمایا جو لاکھوں میلوں میں نہیں آتا جو اربوں میلوں میں نہیں آتا جو کھربوں میلوں میں نہیں آتا اتنا طویل سفر پر دیر کتنا لگی حضور کی سواری جس درخت کو لگ کر گئی تھی اور وہ ٹہنی جس کو حضور کی سواری نے چھوڑا تھا سواری لگی تھی سرکار واپس آئے وہ ٹہنی بھی ہل رہی تھی پانی بھی چل رہا تھا بستر بھی گرم تھا اللہ اکبر کنڈی بھی ہل رہی تھی اس لیے فرمایا سر عرش گئے اور آئے محمد سر عرش گئے اور آئے محمد کنڈم رہا آئے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ معراج النبی ماشاءاللہ اتنا طویل سفر آپ کے اور میرے پیارے آقا نے فرمایا اتنا طویل سفر اللہ اکبر جبرائیل امین حضور کو لینے کے لیے آیا نا تکریم المومنین کے اندر ایک غیر مقلد اہل حدیث عالم دین نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل قبل قدمے ہے میرے محبوب کے قدموں کو چومنا میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دینا حضرات گرامی جبرائیل سید الملائکہ حضور کے قدم چوم رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو جبرائیل نے پڑھایا میں نے کہا یار معراج کے واقعہ کی روشنی میں اتنا بتا دو اگر حضور کا استاد جبرائیل تھا رب نے قدموں میں جھکایا کیوں کیا استاد کو جھکایا جاتا ہے پھر بڑی قابل توجہ بات سرکار گئے نا مسجد اقصی میں وہاں اذان دینے والا جبرائیل تھا میں نے کہا جو استاد ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ اذان کم پڑھتا ہے اذان وہ پڑھتا ہے جو شاگرد ہوتا ہے پھر حضور کی سواری کی لگام پکڑنے والا بھی جبرائیل پھر حضور آسمانوں کے سفر پر گئے دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی کون تھا جبرائیل جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹا کے بتا دیا سواری کی لگام پکڑ کے بتا دیا نبی پاک کے قدموں کو چوم کر بتا دیا جبرائیل نے مسجد اقصی میں آذان دے کر بتا دیا او کائنات والو میں استاد نہیں میں تو شاگرد ہوں میں تو مرید ہوں آقا یہ ہے غلام میں ہوں آقا یہ ہے غلام میں ہوں اس لیے آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے حضرت فرما رہے تھے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت اویس بھی حضور کی امت کا ایک بہت بڑا ولی کامل ہے مجذوب ہے دیوانہ ہے پروانہ ہے مصطفیٰ کریم کا مستانہ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان ہے کہ حضور مدینہ شریف سے باہر نکل کر یمن کی طرف منہ کر لیتے اور حضور فرماتے میرے غلاموں مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے اور میں نے کہا یار آقا ہو تو ایسا ہو غلام تڑپتا یمن میں ہے آقا کو پتہ مدینے میں چل جاتا ہے حضور کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے میں نے کہا محبت کر ٹوٹ ٹوٹ کے حضور سے محبت کر ٹوٹ ٹوٹ کے عشق کر محبت کرنا عشق کرنا تیرا کام ہے بتانے کی ضرورت نہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ
صرف اپنی والدہ کی جو تکلیف میں تھیں، بیمار تھی، ان کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن مقام یہ ملا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت سیدنا عمر آئے، حضرت سیدنا علی آئے اور آ کر کہنے لگے اے اویس، ہمارے آقا تجھے سلام بھی دیتے ہیں، یہ جبہ مبارک بھی پیش فرمایا ہے، اور حضور کہتے ہیں میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے، میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ حضرات گرامی، اتنا بڑا مقام کیوں مل رہا ہے؟ وہ کیسے مل رہا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی جیسے بڑے بڑے صحابہ حضرت اویس کرنی کے پاس آتے ہیں صرف اس وجہ سے جو عشق مصطفیٰ کی شمع سینے میں جل رہی تھی۔ عشق مصطفیٰ کی شمع جو فروزاں تھی، وہ چراغ عشق مصطفیٰ جو ان کے سینے میں روشن تھا، اسی کی برکت تھی کہ آج صحابہ بھی دعائیں کروانے آ رہے ہیں۔